اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرا ٹائم پورا ہوتا ہے، بات پوری کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا نے جب اس کو چیلنج کیا، اس نے ایک تلوار کا زوردار وار کیا، ایسا وار کیا کہ مولائے کائنات کی خود کٹی امامہ کٹا، امامہ کٹنے کے بعد پیشانی پہ زخم آیا، مولا نے خود کو سنبھالا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ڈھال بھی کٹ گئی، مولا نے خود کو سنبھالا اور ایک ایسا زوردار وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کے بعد خیبر کے دروازے کی طرف بڑھے۔ چونکہ ڈھال کٹ چکی تھی، گر چکی تھی، مولا نے دوسرے ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد اسی کو ڈھال بنا کر کے لڑتے رہے، اور اس کے بعد اس کو اپنی پیٹھ پر رکھ دیا اور لشکر کو کہا میرے اوپر سے چل کر قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ پورا لشکر گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوا، قلعہ فتح ہو گیا۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان لکھتے ہیں تفسیر علم نشرہ میں، بعد میں 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا جس کو علی نے ڈھال بنا کر کے جو ہے وہ، اور ابن حجر کہتے 40 لوگوں نے مل کر کے اٹھایا۔ یہ علی مرتضیٰ ہے جو بابا ہے حسنین کریمین کا، نانا بے مثال، امی بے مثال، بابا بے مثال، تو شہزادے کیسے ہوں گے؟ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اینڈ کرتے ہوئے، حسن کیا ہے؟ حسن کا مطلب ہی ہوتا ہے اچھا۔ جس کو نبی نے حسن نام رکھا ہو وہ کتنا اچھا ہوگا۔ صرف ایک بات بتاتا ہوں امام حسن کی، توجہ، تھے رسول اللہ کے مشابہ، حضور کے مشابہ تھے، حضور کے، اور بہت خوبصورت، جائز بات ہے حضور کے مشابہ تھے تو خوبصورت ہی۔ ایک دن دل نے چاہا آج سنورنا ہے، آج سنور، حالانکہ خوبصورت لوگوں کو سنورنے کی ضرورت نہیں، لیکن کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے نا آج تھوڑا اچھے کپڑے پہنے، اور اچھے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں سادگی نام ہے پھٹے پرانے پہننے کا، ایسا نہیں۔ ہمارے امام اعظم فرمایا کرتے تھے اللہ دولت دے تو تمہارے کپڑوں سے، تمہارے رہن سہن سے اس دولت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو سادہ ہی رہیں گے، تو سادگی کپڑوں میں نہیں ہے، سادگی امامے میں نہیں ہے، سادگی سواری میں نہیں ہے، سادگی دل کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اگر 10 روپے میٹر کا، حالانکہ ملتا نہیں ہوگا آج کل، لیکن 10 روپے میٹر کا پہن کر اپنے آپ کو گھمنڈی کر کہ میں سب سے بڑا متقی ہوں، تو وہ سادگی نہیں ہے۔ اور ہزاروں کا پہن کر سوچ رہے اللہ نے پلایا اس کا شکر ہے۔ اور یار ہم تو قادری لوگ ہیں نا، ہم قادریوں کے یہاں تو تصوف بھی جو ہے وہ کوئی روکھا سوکھا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ میرے غوث، میرے پیر اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ اتنا مہنگا تو بادشاہ وقت تو کوئی میسر نہیں آتا۔ اس لیے میں دیندار طبقے سے کہتا ہوں کوئی ہمیں حقیر نہ سمجھے، جوتے بھی مہنگے پہنا کرو حسب حیثیت، قرض لے کے نہیں، حیثیت ہے جوتے ہی مہنگے پہنا کرو، کپڑے ہی مہنگا پہنا کرو، سواری بھی مہنگی استعمال کیا کرو تاکہ تم دینداروں کو کوئی حقیر نہ سمجھے۔ ایک بار یاد آ گئی بیچ میں، ایک مرتبہ میرے امام، میرے مرشد امام موسیٰ کاظم نے بڑے مہنگے جوتے پہنے، اتفاق سے بادشاہ کا بلاوا آ گیا، مہنگے جوتے پہن کے گئے، دربار میں جوتوں سمیت گئے، تو بادشاہ نے کہا آل رسول ہو اور سادگی نام کی کوئی چیز نہیں، اتنے مہنگے جوتے پہنتے ہو؟ مسکرا کے کہا سادگی تو دل میں ہے جو خدا دیکھ رہا ہے، تم جیسے دنیا پرستوں کے لیے اتنے مہنگے پہنتا ہوں تاکہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ میرے جوتوں تک ہی تمہاری نظر رہے، اس سے آگے آ رہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ۔ لیکن یہ بھی میری قوم کی بودی سوچ ہے، خود کے ہاتھ میں آئی فون ہوگا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مسجد کے امام کے ہاتھ میں آئی فون ہوگا، بولا لائے کہاں سے؟ ضرور مسجد کا چندہ چرایا ہوگا، ضرور یہ کیا ہوگا، ضرور۔ ارے نادان، جو تم پیچھے کھڑے رہتا ہے تو تجھے اتنا ملتا ہے، جو تیرے آگے کھڑے رہتا ہے اس کو کتنا ملتا ہے؟ نعرہ تکبیر، جو قوم اپنے اماموں کا اور اپنے علماء کا اچھا نہیں دیکھ سکتی، اس قوم کو کبھی اچھے دن نہیں آ سکتے۔ اچھے دن اسی وقت آئیں گے اپنے علماء کے اور اماموں کو اچھے دن تم عطا کر دو، اللہ تمہیں اچھے دن عطا کر۔ یہ کیا فکر ہے؟ دقیانوں سی فکر ہے۔ امام کو اچھی سواری پہ دے گا، بولا کوئی ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہوگی، اپنی عقائد درست کرو۔ بہرحال بات کیا کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر،
تو میرے امام اعظم کی نصیحت یہ، غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، امام حسن کے دل نے چاہا آج اچھے کپڑے پہنے، نانا کا ماما باندھا، بابا کی ذوالفقار لی، بابا کی ذوالفقار بھی سب سے اٹھتی نہیں تھی، توجہ اس پہ بھی رہے، ذوالفقار بھی سب سے، اسی لیے ذوالفقار کسی کسی کے ہاتھ میں آتی ہے، اور اس کو ذوالفقار اس لیے کہتے تھے کہ وہ دو دھاری تھی، پھر اس کی دوسری خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ کاٹتی تھی تو برابر برابر کاٹتی تھی، ہائے ہائے، یہ ہے ذوالفقار حیدری، اللہ اکبر۔ میرے امام نے اچھے کپڑے پہنے، نانا کا ماما باندھا، چچا کا پٹکا باندھا اور ذوالفقار لے کر کے نکلے، 500 غلام پیچھے پیچھے ساتھ میں تھے۔ ایک حاسد نے دیکھا، جل گیا، اتنا خوبصورت، آسمان کا چاند شرما رہا ہوگا جب فاطمہ کا چاند زمین پہ چل رہا ہے، یا لفظ کی سزا، آج مدینہ الرسول کے اندر رسول اللہ کے چلنے کی یادیں تازہ ہو گئی ہوگی، جلنے والا جلا، حسد کرنے والا حسد کیا۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ لوگ حسد کرتے ان سے جن کو پہ اللہ نے فضل کیا، تو امام جعفر صادق کہتے واللہ اللہ کی قسم وہ ہم لوگ ہیں جن سے لوگ حسد کرتے ہیں، کیونکہ لوگ سب بن سکتے ہیں نا، اہل بیت نہیں بن سکتے، حق ہے اہل بیت بن کر آتے ہیں، بنائے نہیں جاتے۔ تو کسی کو حسد ہو گیا، اس نے کہا کون ہے تو؟ میرے امام حسن سے پوچھا کون ہے تو؟ آپ نے فرمایا اچھا، کبھی کبھی کوئی ہم سے فون پہ پوچھنا کہ کون ہے آپ، کون ہے، تو بولا مجھے نہیں پہچانا، ہم اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، لیکن اس نے ڈائریکٹ بالکل سامنے پوچھا کون ہے تو؟ فرمایا میں حسن ابن علی ہوں۔ تو اس بدبخت نے کہا اچھا وہی علی تیرا باپ جو فتنہ کرتا تھا؟ مولا علی کو بیان کرنا اتنا ہی دشوار ہے، کیونکہ علی کو کچھ لوگوں نے کافر کہا، کچھ لوگوں نے خدا تک کہہ دیا، کچھ لوگوں نے نبیوں سے بڑھا دیا، کچھ لوگوں نے رسولوں سے بڑھا دیا، کچھ لوگوں نے کچھ کہا، اور کچھ لوگ ہیں جو علی کو واقعی علی مانے، جو علی کو علی مانے اس کو اہل سنت کہتے ہیں، جو علی کو کافر کہے وہ خارجی لوگ تھے، جو علی کے ذکر سے چڑے اس کو ناصبی کہتے ہیں، اور جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں ان کو نصیری کہتے ہیں۔ یعنی مولا علی ایسی شخصیت ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اس لیے علی بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن سنی کیسے بیان کرتا ہے بتاؤں؟ علی بتا دوں؟ تو آئیے بریلی ہی چلتے ہیں، اس لیے کہ وہ مجدد کبھی اپنی مرضی سے نہیں کہتا، بغیر دلیل کے نہیں کہتا۔ دیکھو رسول اللہ کی جو آل ہے، آل اس لیے ہے کہ ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، صحیح ہے، حضور کا خون ہے۔ اب آل بے مثال ہے نا، حضور سرکار علی حسین اشرفی میاں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں شیخ المشائخ نے کہا تھا کوئی ہو متقی و عابد و زاہد زمانے میں، کیا کہا تھا حضور اشرفی میاں نے؟ کیا کہا تھا؟ کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، ہے نا؟ یہ حضور کی آل پاک ہے، ہر دور میں بے مثال۔ توجہ، آپ نے دیکھا کس کوئی ہار گیا تو سید الطائفہ بن گیا، کسی نے پالکی کندھوں پہ اٹھا لی، اہل سنت کا امام کہلایا۔ ایک تاریخ ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی تاریخ، آل بے مثال۔ تو جب یہ آل بے مثال ہے تو ہر ایک نسل کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے۔ توجہ، مشکل تو نہیں ہوتا ہے، ہر نسل کی کوئی نہ کوئی، جس نسل کی اصل نہ ہو وہ نسل اصل نہیں ہوتی، سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہر نسل کی ایک اصل ہوتی۔ اے یا رسول اللہ، آپ کی تو نسل ہے لیکن نسل آپ کی بیٹوں سے نہیں چلی، تو آپ کی نسل کی اصل کون ہے؟ آپ کی نسل کی، کیونکہ نسل اتنی بے مثال ہے کہ ان جیسا کوئی دکھتا نہیں۔ نسل میں کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، نسل میں کون ہے؟ غریب نواز، نسل میں کون ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، نسل میں کون ہے؟ وارث دیوا، نسل میں کون ہے؟ شائب البرکات، نسل میں کون ہے؟ مل عبد الواحد بلگرامی، نسل میں کون ہے؟ حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی، نسل میں کون ہے؟ یہ سب نسل میں، یہ نسل اتنی بے مثال ہے، تو آپ کی نسل کی کوئی اصل بھی تو ہوگی۔ فرمایا ہاں، سب
کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے، میری اولاد کو اللہ نے علی کی ذریت علی کی پشت میں رکھا، میری ذریت کو علی کی پشت میں رکھا۔ تو اہل سنت کا امام اب علی بیان کرتا ہے، علی کیا ہے؟ فرمایا اصل نسل صفا، ہائے 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 ہائے، اصل اللہ اللہ اللہ، اصل نسل صفا، اصل نسل نبی کی نسل صفا کی اصل کون ہے؟ اصل نسل صفا، اور پھر وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، یعنی نبی کی نسل کی اصل علی کو کہتے ہیں، اور خدا کے قرب کی وجہ بھی علی ہے۔ جب تک کوئی علی علی نہیں کرتا وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے تو تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹتے ہیں، اور مطلع القمرین میں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اے علی، اے مومن، اے مسلمان، اے عاشق رسول، علی کا فیض صوفیہ سے پوچھ، جب تک کہ علی علی نہ کرے، علی کے فیضان سے مالا مال ولی نہیں بنتا۔ پھر کہتے ہیں مزے میں کہتے ہیں میں دور نکلتا جا رہا ہوں اور وقت جو اس سے میں باہر جاتا جا رہا ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے امام کہتے کیا؟ سلامی سلامی۔ لوگ کہتے ہیں سنی علی علی نہیں کرتا، میں نے کہا ہم نہ کریں تو کون کرتا ہے؟ کہتے سلامی سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے سلامی، کچھ شعر تو ایسے جو ہدایت بخشش میں نہیں ہے، دوسری کتابوں میں ہے، اس کو ڈھونڈ کر لایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی فیضان علی سے ملتا ہے۔ کیا؟ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس علی کو کیا کہہ رہا ہے وہ بدبخت بدماش؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی علی جو فتنہ کرتا تھا، تلواریں نکل گئی۔ ہمارے مرشد کے بابا کو تو نے فتنہ کر کہا، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ کبھی ذات کے لیے نہیں لڑتے، اور جو ذات کے لیے لڑتے وہ کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے حضرت، بڑوں کی پہچان یہ ہے، واہ 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 واہ۔ بڑے کبھی ذات کے لیے نہیں لڑتے۔ تو امام نے فرمایا یہ میرے بابا کو گالی دے رہا ہے، تم لوگ کیوں طیش میں آتے ہو؟ بھائیو جس کے 4-6 مرید ہو جائے نا، اس کے بھی پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ صحیح ہے۔ ہاں مجھے برا کہا، جا کے اس کا کام کر دو۔ حالانکہ اپنے سنی پیر لوگ ایسا نہیں کرتے، کچھ دوسرے کرتے ہیں، بہت کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں۔ میں طالب علم ہوں بھائی، میں تو اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا، چھوٹے مجھ سے بڑی بات نہیں، کیونکہ دوسرے مسلک میں بھی پیر وہ ایسا کر، ہمارے سنی لوگ نہیں کرتے۔ بہرحال عرض کیا کر رہا تھا؟ بات مجھ سے کر رہے ہیں، ناراض تم کیوں ہوتے ہو؟ وہ لوگوں کی تلواریں اندر چلی گئی۔ فرمایا اے میرے ابا کو گالی دینے والے، کیا تو بھوکا ہے؟ بھوک کے غصے میں تو میرے جب تجھے کھانا نہیں ملا تو تو غصہ میرے ابو پہ نکال رہا ہے۔ اگر تو بھوکا ہے پریشان مت، تو میرے گھر چل، میں تجھے کھانا کھلا دوں گا، لیکن میرے ابا کو گالی مت دے۔ اس نے کہا نہیں میں بھوکا نہیں ہوں۔ فرمایا کیا تجھ پہ قرض ہے جو تو دے نہیں سکا؟ اور قرض کا لیوال تجھے آ کر کے غصے میں گالیاں دے گیا تو اس کو بھی غصہ نہیں اتار سکا، میرے ابو پہ اتار رہا ہے، بتا تیرا کتنا قرضہ ہے، میں وہ قرضہ ادا کر دوں گا۔ کہا مجھ میں کوئی قرضہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا شاید تیرا جھگڑا بیوی سے ہو گیا ہے، اور تیری بیوی نے تجھے سنایا کھری کھری، اور تو اس سے بدلہ نہ لے سکا تو میرے ابو پہ غصہ اتارا ہے، چل میں تیری بیوی سے تیری صلح کرا دوں۔ اس کا مطلب یہ بھی تو نکلتا ہے نا اشارت النفس سے، کیا آپ جو علی کو گالیاں دیتے ہیں کہیں جھگڑا تو کر کے نہیں آتے اسٹیج، یا قرض خواہ سے گالیاں سن کر تو نہیں آتے، یا بھوکے پیٹ تو نہیں آتے، اس لیے کہ جو لڑ کر نہ آئے، جو سن کر نہ آئے، جو خالی پیٹ نہ آئے، تو پھر وہ ایسی باتیں تو ناپ شناپ نہیں کرے گا اٹھ پٹا۔ جب کہا کہ چل تیری بیوی سے صلح کرا دوں گا، جو گالیاں دے رہا تھا قدم پکڑ کے کہتا ہے واللہ آل رسول کہلانے کا حق تو آپ ہی لوگوں کو، میں نے گالی دی۔ یہ امام حسن ہے، بہت باتیں کہنے کی۔ اب آخری میں پنجتن میں امام حسین،
حسین پاک جس نے دین کے پورے سسٹم کو اکیلے میدان کربلا میں بچایا. کہنے والے نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اعظم. ہر قوم کے لیڈر کا نام ہے. حسین اس انقلابی کا نام ہے کہ جس کے انقلاب کے بعد پھر کوئی جبود نہیں ہے, جس کی جہد مسلسل کے بعد پھر کوئی تعطل نہیں ہے. حسین اس انقلابی کا نام ہے جو اتنا بڑا مفکر ہے. اوروں کی نظر 3 سال کے بعد جہاں پہنچی, امام حسین کی نظر 3 سال پہلے وہاں پہنچی. غور فرمائیں, اس مفکر کا نام ہے امام حسین. اللہ اکبر. عبداللہ ابن حنظلہ رسول الملائکہ کے شہزادے کہتے ہیں جب ہمیں یہ لگا کہ یزید کے کرتوت کی وجہ سے آسمان سے انگارے نہ برس پڑے تو ہم نے یزید کی بیعت توڑ دی. عبداللہ ابن حنظلہ کی نظر 3 سال کے بعد جہاں پہنچ رہی ہے, اور بھی صحابہ کے شہزادوں کی نظر 3 سال کے بعد جہاں پہنچ رہی ہے, امام حسین کی نظر 3 سال پہلے پہنچی. حالانکہ جن کی 3 سال کے بعد پہنچی, جنہوں نے بیعت کا انکار کر دیا, وہ بھی بڑے لوگ تھے. ہم ان کی توہین گوارا نہیں کرتے, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کیونکہ دونوں بزرگوں میں فرق یہ تھا جناب عبداللہ میں اور امام حسین میں کہ عبداللہ اپنی ماں کا شیر پی کر بڑے ہوئے اور امام حسین اس ہستی کا نام جس کو رسول اللہ نے اپنی زبان سے لعاب چوسایا تھا, اور مولا حسین ایسے چوستے تھے جیسے کوئی ماں کا دودھ چوستا ہے. اللہ وہ مفکر حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کہ شہزادے بڑے بزرگ ہمارے آقا ہے, آقائے رحمت ہے. لیکن امام حسین اس مفکر, دیکھیے کسی بزرگ کی تعریف کرنے سے کسی کی توہین نہیں ہوتی, اس کو غلط رنگ مت دینا, لیکن وہ ہستی ہے امام حسین. کون؟ حسین پاک. بس اخیر میں بات یہ کروں, آج جب کبھی دین پہ کوئی حرف آتا ہے, کوئی حرف آتا ہے, ہم میمورنڈم لے کے پہنچ جاتے ہیں, دین بچائیں گے, مذہب بچائیں گے, شریعت بچائیں گے, جلوس نکالیں گے, نعرہ لگائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہوگے. بس یہ میں آخری بات بس کروں, بات مکمل کرتا ہوں. بہنوں کی خاص توجہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دین بچانے کون چلا؟ جو جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتا ہے جیسے اسکول سے چھٹی ہونے پر بچے بھاگتے ہیں. یہ قوم دین بچائے گی. ہنسنے کی بات نہیں. جو خود سود کا دھندا کرتا ہے وہ میمورنڈم دے کر دین بچائے گا. دین بچانے والا جب تک خود دین پر عمل نہیں کرے گا دین محفوظ نہیں ہو سکتا. جن کے گھروں میں دین محفوظ نہ ہو اس ملک میں دین کیا محفوظ ہو. آخری بات کے طور پہ جو عرض کر رہا تھا, مولا حسین کو سمجھنا ہے. حسین پاک وہ ہستی ہے جس نے دین بچایا اور خود دین پر کتنا عمل کیا. کسی کے بھی دیندار ہونے کی نشانی بہت بہت گہری بات اور نازک بات پر گفتگو آ گئی. کسی کے بھی دیندار ہونے کی نشانی اس کے کپڑوں سے نہیں, اس کے اسٹیج پہ بیٹھنے کے انداز سے نہیں, اس کے مسجد میں نماز پڑھنے کے انداز سے نہیں. اس کو دیکھ کر مت کرو. کون بندے کے گھر میں دین کتنا ہے اگر دیکھنا ہے تو اس گھر کے بچوں کو دیکھو. اس لیے کہ بڑے مکاری کر سکتے ہیں, بچے پیور ہوتے ہیں, بچے پیور ہوتے ہیں. تو بچوں کو دیکھ کے سمجھو کہ گھر میں دین کتنا ہے. بس اب امام حسین کو سمجھنا ہے تو اس بات کو سمجھنا ہے. امام حسین کے گھر کے بچوں میں ایک 7 سال کی بچی, ان کو لوگوں نے سکینہ بھی کہا, سکینہ بھی کہا. تلفظ میں آپ کو جانا نہیں چاہتا, سکینہ ہی کہتا. سیدہ سکینہ پاک میں میرے امام کی چھوٹی شہزادی. ٹھیک, کربلا میں 3 دن کی بھوکی پیاسی ہے. 11 محرم کو چوتھا دن ہے. اس کے بعد کوفہ جاتے جاتے مزید 3 سے 4 دن لگے. توجہ کریں, مطلب کتنے دن ہو گئے؟ کم سے کم 5 سے 7 دن. میں یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں, 5 سے 7 دن. اس 5 سے 7 دن میں اہل البیت کو یزیدیوں نے پانی دیا, انہوں نے انکار کیا. کھانا دیا, انکار کیا. اب غور کرنا, یہ پورا خاندان ہے, اس میں سب سے کم عمر شہزادی سیدہ سکینہ ہے. آپ نے سنا ہوگا, لکھا ہوا ہے کتابوں میں, علامہ حسن رضا بریلوی استاد زمن نے لکھا, چادریں چھین لی, بیویوں کی چادریں چھین لی گئی, لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. اللہ اکبر. سوچو تو ایک بچی کا دل کیا کہتا ہوگا کہ جب وہ اپنے باپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھتی ہے. جن کی چادریں چھین لی گئی, خیموں کو آگ لگا دی گئی, یہ حال کیا. اور اس کے بعد بھوک اور پیاس. اور تاریخ میں بیان کیا گیا ہے
کہ جب یہ لٹا ہوا خاندان نبوت کا قافلہ پہنچا کوفہ، تو ایک دن پہلے اعلان کیا کہ کچھ لٹیرے تھے جو لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا ہے اور ان کی بیوی اور بچوں کو قیدی بنا کے لا رہے تماشا دیکھنے آؤ۔ یہ نہیں کہا نبی کے خاندان کے لوگوں کو لا رہے ہیں، جانتے تھے یہ کہیں گے تو ہنگامہ ہوگا، تو جھوٹ بولا کہ ہم لٹیروں کے بچوں کو اور بیویوں کو قیدی بنا کے لا رہے۔ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی اور مرد رستوں میں بکھر گئے کہ ان معاذ اللہ لٹیروں کے گھر والوں کی کا تماشا تو دیکھیں۔ عورتیں چھتوں پہ تھی، مرد رستوں میں تھے، سیدانیوں کا، شہزادیوں کا لٹا پیٹا قافلہ جن کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ ان کو بٹھایا گیا۔ سکینہ پاک کے کان میں جو بالیاں تھی وہ چھینی گئی اور کان کٹے ہوئے ہیں، خون زخم تازہ ہے۔ حال یہ ہے اللہ اکبر، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آتے تھے ان کو بازار میں پھرایا جا رہا ہے، ان کو بازار میں۔ ایسے میں کچھ عورتیں کہتی ہیں قیدیوں کو صدقہ دینے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، دعائیں قیدیوں کی قبول ہوتی ہے۔ تو قیدی سمجھ کر، چونکہ بیویوں نے چہرے اپنے بالوں سے چھپا رکھے تھے، کچھ بیویاں چھپ گئی تھی، سروں کو آگے بڑھوا دیا گیا تھا۔ ایسے میں کوفہ کی عورتیں امام حسین کے گھر میں دین کا تصور دیکھو اور پھر سوچو ہم کہاں ہیں، کتنی حسینیت کے ہم قریب اور کتنا دور ہے۔ اللہ اکبر، جب روٹیاں، کھجور، ٹکڑے، کھانے کی چیزیں عورتوں نے بڑھایا آگے، صدقہ صدقہ صدقہ، تو چند صدقے کی روٹیاں حضرت سکینہ کے دامن میں پڑ گئیں اور سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب کو ایک ساتھ باندھ کر اونٹ پہ ڈالا گیا تھا۔ تو جب سکینہ پاک کی گود میں روٹی کے ٹکڑے پڑے، کتنے دن ہو گئے تھے؟ 5 یا 7 دن بھوک کو۔ ہم لوگ اگر 14-16 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں اور اذان میں تاخیر ہو تو ہاتھ سے تسبیح چھوٹ جاتی ہے، پانی کے شوق میں، شربت کے شوق میں۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے افطار کرتے وقت گرمیوں میں نہ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے نہ بیٹا باپ کو دیکھتا ہے، سب کی توجہ کھانے پینے پہ ہوتی ہے، یعنی باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے افطار کے وقت، بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے شربت کے آگے، پانی کے آگے۔ یہ امام حسین کے گھر کی کیفیت ہے، جو سب سے ننھی شہزادی ہے۔ 5 یا 7 دن کی بھوک کے بعد جب روٹی دامن میں آئی تو پھپھی کے کان میں پوچھتی ہے، پھپھی اماں ہم تو آل محمد ہے نا، ہم تو اہل بیت ہے نا، ہم پہ صدقہ حرام ہے، تو کیا 5-7 دن بھوکے رہنے کے بعد صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا یہ صدقے کی روٹی ہم آج کھا سکتے ہیں؟ پھپھی سے مسئلہ پوچھ رہی ہے، پھپھی سے۔ پھپھی کہتی ہے رخصت یہ ہے کہ کوئی کھانا چاہے تو کھا لے، لیکن راہ عزیمتوں کے مسافر کی منزل کچھ اور ہے۔ اور اس کے بعد گرجدار آواز میں کہا، اے کوفہ کی عورتوں، ہم آل نبی ہے، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہمیں صدقہ نہ دو۔ اور پھر وہ روٹیاں جہاں سے آئی تھی اسی طرف اچھال دی گئی۔ سیدہ سکینہ نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، سیدہ زینب نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک جملہ پوچھتا ہوں، صدقہ تو صرف نبی کی اولاد پہ حرام ہے، توجہ، صدقہ تو صرف نبی کی اولاد پہ حرام ہے، ٹھیک، صدقہ تو آل نبی پہ حرام ہے، لیکن صدقہ ناپاک نہیں، صدقہ تو پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، دوسرے کھا سکتے ہیں، دوسرے کھا سکتے ہیں، نفلی صدقہ ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے، آل نبی کے سوا کوئی بھی کھا سکتا ہے، پاک ہے، پاک ہے، صرف آل نبی پہ حرام ہے۔ 5-7 دن کی بھوک کے بعد سکینہ نے وہ صدقہ نہیں کھایا۔ لیکن میرے عزیز سنیو، سود تو سب پہ حرام ہے، سود تو سب پہ حرام ہے، صدقہ تو صرف آل محمد پہ حرام ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ 7 دن کی بھوک کے بعد بھی سکینہ صدقہ نہیں کھاتی، اور تم بڑے بڑے پیٹ کرنے کے بعد بھی سود کیسے ہڑپ کر جا رہے ہو، سود کے دھندے کیسے کر رہے ہو؟ ارے نادان، سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے، دونوں حرام ہے، مگر سور کھانے سے برا
سود کھانا ہے، اس لیے کہ سور کھانے سے بھی گناہ ملتا ہے، مگر سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان جنگ نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اب بتاؤ، اہل بیت کے گھر کا بچہ صدقہ نہیں کھاتا 7 دن کی بھوک کے بعد، یہاں تو پنکھوں میں رہ رہے ہو، اے سی میں رہ رہے ہو، پھر بھی مال کے چکر میں، دولت کے چکر میں، راتوں رات کروڑپتی بننے کے چکر میں سود کے دھندے کرتے ہو۔ کس حسینیت پر ہو؟ یزیدی کردار زندہ مت کرو۔ اگر واقعی پنجتن پاک کی محبت ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کے طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اگر قیامت میں پنجتن کے ساتھ اٹھنا ہے تو گناہوں کو چھوڑ دو، آج سے توبہ کر لو، اپنی زندگی بدل لو، اور محرم میں خرافات نہ کرو، حرام کام نہ کرو، بلکہ درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، تلاوت کرو، روزوں کا اہتمام کر سکتے ہو تو کرو، اور اگر بیوہ یتیم لوگ دکھے ان کو صدقہ دو، انہیں کپڑے دو، ان کی مدد کرو، ان کی امداد کرو۔ افسوس ہے، سوچو تو صحیح کہ عاشورہ کے دن تم بھی بن سنور کے نکلتے ہو اور تمہاری عورتیں بھی بن سنور کے نکلتی ہے۔ میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری بہن، اللہ تجھے کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ تیرے جوان بیٹے کو پر کبھی کوئی آفت آئے، لیکن سوچ تو صحیح، محلے کا کوئی جوان ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو تم لالی پاؤڈر کر کے گھر سے باہر نہیں جاتی۔ کیا خیال ہے، مولا علی اکبر کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا، علی اصغر کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، سیدانیوں کے چہروں پہ تماچے مارے جا رہے تھے، اسی عاشورہ کے دن انہی کے نام پہ تم بن سنور کے نکلتے ہو۔ ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ہم نے اہل بیت کو صلہ کیا دیا ہے؟ ظالموں، محبوب کا حق کھائی، ظالموں، محبوب کا حق کھائی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ عداوت تو نہیں کرتے، لیکن کم سے کم ظالم عداوت کرنے والوں کے طریق پہ نہ چلو۔ عاشورہ کا دن عبادت میں گزارو، عورتیں باہر نہ نکلیں، عورتیں یہ طے کر لیں میں پردے کی پابند رہوں گی، نوجوان طے کرے اے میرے امام، آپ نے جس دین کو بچانے کے لیے پورا گھر لٹا دیا، آج کے بعد فلمیں نہیں دیکھوں گا، گانے نہیں سنوں گا، حرام کام نہیں کروں گا، چہرے پر داڑھی رکھوں گا، داڑھی نہیں مڈاؤں گا۔ انشاءاللہ اگر یہ کیا تو دیکھنا امام سے آپ کا رشتہ جڑ جائے گا، یہاں تڑپو گے وہاں خبر ہوگی، امام کے فیضان سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو احترام اصحاب کے ساتھ اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔